کرناٹکا اردو اکیڈمی نے کٹپتلیاں تھیٹر گروپ اور ایاری انسمبل کے اشتراک سے داستان اختری کے عنوان سے ایک شاندار ادبی و موسیقی پروگرام منعقد کیا۔ یہ پروگرام جمعہ 27 مارچ 2026 کو شام 7 بجے الائنس فرانسس وسنت نگر بنگلورو میں ہوا۔ پروگرام محترمہ بیگم اختر کی زندگی اور ان کے موسیقی کے سفر پر مبنی تھا اور تقریباً 100 منٹ جاری رہا۔ داخلہ بالکل مفت رکھا گیا۔ داستان گوئی کے فرائض کفیل جعفری نے انجام دیے، جبکہ موسیقی میں شوبت کوٹیان نے ہارمونیم، کیدرا ناتھ حولدار نے طلبہ اور یسرا نقوی نے گلوکاری سے سامعین کو محفوظ کیا۔ پروگرام میں ظفر محی الدین، کنوینر و ممبر کرناٹکا اردو اکیڈمی بھی موجود رہے اور انہوں نے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے تمام اراکین نے بھی شرکت کی۔ ہال مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سے بھی بھرا ہوا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بیگم اختر کی فنکارانہ عظمت مذہب اور زبان کی سرحدوں سے بالاتر ہے۔ اس موقع پر فنکاروں کی شال پوشی اور اعزاز بھی کیا گیا اور سامعین نے پروگرام کے دوران زبردست داد دی اور فنکاروں کی پیشکش کو بے حد سراہا۔ مجموعی طور پر یہ پروگرام شاندار اور یادگار ثابت ہوا، جس نے حاضرین کے دلوں میں محترمہ بیگم اختر کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اس پروگرام کی نظامت سبیحہ زبیر خان نے نہایت عمدہ انداز میں انجام دی اور ان کی بہترین پیشکش کو حاضرین نے خوب سراہا۔ دیکھو، میں نے یہ سوچا، کیونکہ کرناٹک اردو اکیڈمی نے اب تک داستان گوئی نہیں کی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہو جہاں اردو کی بات ہو، داستان ہو۔ تو داستان اختری مجھے اچھا لگا، تو بیگم اختر کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بیگم اختر نے بھی اردو کو بہت ترجیح دی اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ایسے پروگرامز اگر ہوتے رہیں گے تو لوگوں میں اردو کی بیداری اور بڑھتی رہے گی اور لوگوں کو اس زبان سے دلچسپی اور بڑھتی جائے گی دن بدن۔ بس یہی میں چاہتا ہوں۔ جی، بہت ہی خوبصورت شام رہی، بہت ہی بہترین، لوگوں نے بہت ہی جذب و احساس کے ساتھ، شوق کے ساتھ سنا، اور ہم سب کو جناب کفیل جعفری صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اردو کی پرانی روایت داستان گوئی کو اثر نو زندہ کر کے تمام اہلیان اردو پر، مہربان اردو پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے معدوم ہو چکی تھی، لیکن اب نوجوان فنکار جناب کفیل جعفری نے داستان گوئی کی روایت کو شروع کر کے صرف یہ نوجوان نسل کو اردو زبان کی طرف راغب کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کفیل جعفری صاحب کو ان سے ایک بھی پہلے داستان ان کی سنی تھی، داستان امیر حمزہ، بہت ہی اچھی تھی داستان، لیکن یہ داستان بیگم اختری جو تھی ایک ایسی گلوکارہ، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں تھی جس کے بارے میں لوگوں نے ان کے غزلوں کو سنا تو ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو جانتے نہیں تھے ظاہر۔ تو یہاں پر آج جو بھی لوگ موجود تھے داستان اختری کی وجہ سے بیگم اختری کو جان چکے ہوں گے اور ان کو سمجھ سکے ہوں گے وہ کس طرح کی بر صغیر کی معروف گلوکارہ تھی۔ اور سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اردو شاعری کے ہر لفظ، ہر شعر کو اپنی خوبصورت آواز میں زندگی عطا کی۔ خاص طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میر تقی میر، مرزا غالب، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی، مومن خان مومن کی غزلوں کو انہوں نے اپنی خوبصورت آواز دے کر امر کر دیا۔ تو یہ ہم سب کو کفیل جعفری صاحب کا، یسرا نقوی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جب یسرا نقوی گا رہی تو مجھے بار بار وہی شعر ذہن میں گونج رہا تھا، جو ہے لکھنوی صاحب کا، کیفی لکھنوی کا، کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ تو ہم نے ان کی غزلیں بھی سنی، وہ ہمیں بیگم اختر کے زمانے میں لے کر چلے گئے۔ یعنی وہ ایسا زمانہ تھا جہاں پر صرف غزلیں گائی اور سنائی نہیں جاتی تھی، بلکہ غزلیں محسوس کروائی جاتی تھی۔ ایک ایک شعر کو ان کے جذبات کی ترجمانی کے ساتھ انہوں نے گایا ہے۔ تو یہ جو بہت ہی عمدہ پروگرام تھا، بہت ہی شاندار پروگرام تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کو اس طرح کے اور بھی بہت سے ثقافتی پروگرام منعقد کرنے چاہیے، تاکہ لوگ، نوجوان نسل خاص طور پر، ہماری اردو تہذیب سے، اردو ادب سے، اردو ثقافت سے آگاہ ہو سکیں۔ بھائی بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور پرفارم کرنے کے لیے کہا۔ آپ کی جو ایک تہذیب و تمدن ہے، جس طرح سے، جتنی محبتوں سے ظفر صاحب نے اور کرناٹکا اردو اکیڈمی نے ہمیں ریسیو کیا اور ہماری پرفارمنس کو سراہا، بہت ہی اچھا لگا۔ ممنون و مشکور و محظوظ۔
بہت شکریہ. یہاں پر اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی شامل تھے, انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا, تو کیسا لگا؟ جی بہت اچھا لگا, اور بہت اچھی باتیں بھی, بہت اچھے اشعار بھی انہوں نے سنائے, اور اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی محنت کو سراہا جاتا ہے. تو دیٹس دا فیلنگ. تھینک یو سو مچ.